عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به او تتکلم متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ تجاوز عن امتی، اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کے قلوب میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا۔ وسوست بھی صدورها ما لم تعمل به او تتکلم، جب تک کہ وہ ان پر عمل نہ کریں یا ان کا تذکرہ نہ کریں۔ متفق علیہ۔ ایک چھوٹی سی حدیث ہے لیکن بات بہت بڑی ہے۔ کیا بات ہے اس حدیث کے اندر؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ، بے شک اللہ، تجاوز، درگزر کر دیا، ان امتی، میری امت سے، ما وسوست بھی، جو کچھ بھی وسوسہ پیدا ہوتا ہے، صدورہا، ان کے دلوں میں، ما لم تعمل بھی، وہ وسوسے جس پر عمل نہیں کیا گیا، او تتکلما، اور نہ تذکرہ کیا گیا۔ انسان ایسا بشر ہے جس کے قلب و ذہن میں وسوسے یا خیالات پیدا ہوتے ہیں، وہ اچھے بھی ہوتے ہیں اور صحیح بھی ہوتے ہیں اور غلط بھی ہوتے ہیں اور ناپسندیدہ بھی ہوتے ہیں۔ ہر طرح کے جذبات کی وجہ سے قلب کے اندر ہمیشہ کچھ نہ کچھ انسان کے قلب میں چلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی انسان کے ہر حال میں اس کی طرف متوجہ رہتا ہے اور اس کا حل ہر حال
اللہ تبارک و تعالی پر مخفی نہیں رہتا، جیسا کہ ہم روزانہ پڑھتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی للہ کیا ہے؟ اللہ کا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی سماوات میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، یہ تمام کا تمام اللہ ہی کا مال ہے۔ جو ظاہر میں ہمیں نظر آتا ہے وہ تمام کا تمام اللہ ہی کا مال ہے، یعنی مادی دنیا میں زمین سے لے کر آسمان تک، ہواؤں سے لے کر نجوم تک، ہر وہ شے جو ہمارے آنکھوں کے سامنے آتی ہے اور جس کا وجود موجود ہے اور ہم محسوس کرتے ہیں اور پاتے ہیں، للہ ہی، وہ اللہ ہی کا ہے، ما فی السماوات و ما فی اتنا ہی نہیں کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اگر تم کچھ چھپاتے ہو اپنے انفس میں یا تم ظاہر کرتے ہو، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی اس کا بھی محاسبہ کر لیتا ہے۔ یعنی تم اپنے اندر جو خیالات کو چھپاتے ہو یا تم اس کو ظاہر کرتے ہو، ان تمام باتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی محاسبہ کر لیتا ہے۔ یحاسبکم بہ اللہ، ایسے میں انسان کو کوئی چھٹکارا نہیں کہ جو اس کے قلب و ذہن میں آئے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ظاہر رہتا ہے، اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اس میں اللہ جسے چاہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہے عذاب دیتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہاں حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها وما لم تعمل به او تتکلم۔ احکام شریعت، ہر حکم جو صادر ہوتا ہے اس پر جو ہماری زبان سے نکل جاتا ہے، جو کچھ بھی ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں اس پر حکم صادر ہوتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم یہ ادا کریں گے تو واجب ہو جاتا ہے، وہ بات اس پر ہو جاتی ہے، جب تک کہ اسے پورا نہ کرے وہ بات اس کی گردن پر رہتی ہے۔ جب زبان سے کچھ ادا ہو جائے وہ بات گرفت میں آ جاتی ہے۔
اگر وہ زبان سے ادا نہ ہو اور آپ کے قلب ہی میں رہے تو اس پر کوئی حکم نہیں ہوتا، حالانکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ظاہر رہتی ہے، جس طرح کہ میں نے آیت کریمہ میں سنا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اللہ کی گرفت میں آتا ہے۔ اس سے پہلے جو بھی لوگوں کے قلوب میں آیا کرتا تھا اس کو بھی گرفت کیا جاتا تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم وہ تمام امت کے لیے جب رحمت بن کر کے آئے ہیں تو بتایا کہ ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورهم، اس سے تجاوز کر دیا، اسے درگزر کر دیا جو کچھ کے ان کے دلوں میں آتا۔ دلوں میں بہت کچھ اچھا یا برا چلتا رہتا ہے، دن بھر چاہے آپ عبادت میں رہیں یا باہر نماز میں بھی رہیں تو دل کے اندر وسوسے آتے ہیں، قلب کہیں سے کہیں خیالات میں محو ہو جاتا ہے۔ تجاوز عن امتی، اس کو گرفت نہیں کرے گا جب تک کہ وہ، شرط ہے اس میں کہ جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کرے اور اس کے تعلق سے تذکرہ نہ کرے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہی کسی بندے کو ہم یہ کہتے ہیں، دل میں یہ یاد کرتے ہیں یہ بہت برا آدمی ہے، ہمیں اسے باز رہنا چاہیے، یا خیال آتا ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے، ہمیں اسے ختم کر دینا چاہیے، اس کا خون کر دینا چاہیے۔ جب تک کہ یہ وسوسہ ہمارے دل کے اندر رہے، قلب میں چلتا رہے تو اندر رہے گا اور اس پر کوئی حکم صادر نہیں ہوگا۔ جیسے ہی زبان سے باہر ادا کر دے گا کہ میں اسے مار دینا چاہتا ہوں، میں اس کا قتل کر دینا چاہتا ہوں، تو گرفت میں آ جائے۔ اس لیے فرمایا او تتکلم، اس پر عمل کر دے، مار دے، قتل کر دے تو قانون کی گرفت میں آ جائے گا۔ جب تک کہ اس کے قلب کے اندر رہے اس پر کوئی حد نہیں آئے گا۔ عمل میں بھی نہیں کیا لیکن اس کا تذکرہ کیا، کسی سے کہہ دیا کہ وہ میرا دشمن ہے، میں اس کو مار دینا چاہتا ہوں، تو پھر بھی اس کا تذکرہ کرنے سے وہ قانون کی گرفت میں آ جائے گا۔ تو فرمایا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کچھ بھی وسوسہ قلب میں پیدا ہوتا ہے ہمارا، اس کو اللہ تبارک و تعالی درگزر فرماتا ہے، اس کا محاسبہ نہیں کرے گا، اس پر کوئی گناہ صادر نہیں ہوگا، کوئی حکم صادر نہیں ہوگا، جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کرے اور اس کا تذکرہ کسی سے نہ کرے۔
بے حد مثالیں ہیں اس کی سمجھنے کے لیے. کسی سے آپ کہہ دیں کسی سے آپ کو محبت ہے، دل کے اندر جب تک ہے اس پر کوئی حکم نہیں، لیکن جیسے ہی آپ ظاہر کر دیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں یا رکھتا ہوں، تو زبان سے جیسے ہی ادا ہوگا اس پر گرفت آ جائے، وہ قانون کے گرفت میں آ جائے گا. اگر آپ کسی سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں اتنا آپ کو ادا کروں گا یا دوں گا، جب تک دینے کا خیال قلب کے اندر رہے گا اس پر کوئی حکم نہیں ہوگا. جیسے ہی وہ زبان سے ادا ہو جائے گا اس پر حکم صادر ہو جائے گا. اگر وہ وعدے کو پورا نہ کرے تو اس پر گرفت آ جائے گی. چاہے آپ دن بھر کسی بھی کام و کاج میں رہیں اور ہزاروں خیالات اور وسوسے آتے رہیں، آپ عبادت میں رہیں، نماز میں رہیں اور روزے میں رہیں، جو کچھ بھی اس وقت قلوب انسانی میں چلتا رہے گا اس پر گرفت نہیں ہوگا. کسی کے تعلق سے آپ کو کچھ قلب میں برائی ہے، قلب کے اندر ہی رہے اس پر گرفت نہیں. جیسے ہی آپ کی زبان پر آ جائے کہ وہ اس کی شکایت ہے یا اس کی برائی ہے، آپ کہنے لگ جائیں گے تو وہ غیبت میں داخل ہو جائے گی اور آپ گرفت میں آ جائیں گے. تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی اسے گناہ میں نہیں لے گا، محاسبہ نہیں کرے گا جو اس کے قلب میں جاری ہوگا، جو وسوسے پیدا ہوں گے. اس سے تجاوز کر گیا جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کر دے اور اس کا تذکرہ نہ کرے، اس کا تذکرہ نہ کرے. کچھ صحابہ نے آ کر کے آپ سے دریافت کیا، جا ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألوه انا نجد فی انفسنا ما يتعاظم عهدنا ان يتكلم به، قال او قد وجدتموه قالوا نعم قال ذلك صریح الایمان. اس طرح آنا کیا بات ہے. کچھ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہماری دلوں میں کچھ ایسی باتیں گزرتی ہیں، ایسے وسوسے پیدا ہوتے ہیں جن کو ہم اپنی زبان سے کہنا بھی نامناسب سمجھتے ہیں. ایسے خیالات، ایسے وسوسے آتے ہیں جس کو کہنا شرمناک ہوتا ہے، ہم کہہ نہیں پاتے زبان سے تو ہم کیا کریں. دیکھیے، ہر وہ رتی سی رتی بات بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر دریافت فرماتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں کیا اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ ایسے خیالات آتے ہیں، کیا ایسے وسوسے آتے ہیں جن کو کہنا تم نامناسب سمجھتے ہو اور وہ کچھ شرمناک باتیں بھی ہوتی ہیں. تو صحابہ نے کہا کہ ہاں، ہمارے قلب میں ایسی بھی باتیں آتی ہیں، ایسے بھی خیالات اور وسوسے آتے ہیں. قالوا نعم ذالک صریح،
قالو، قال آپ نے دریا فرمایا، او خد وجدتموہ، کیا تم اس طرح پاتے ہو؟ قالو نعم، انہوں نے کہا ہاں ایسے ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ قال ذالک صریح الایمان، اس طرح ہونا صریح ایمان، پکے ایمان کا ثبوت ہے۔ تو بات ایمان ہونے کی بات ہے، کیسا ہے کہ ایمان سے تم یہ سمجھتے ہو اپنے قلب کے اندر اس کا کہنا نامناسب ہے اور اپنے قلب میں روک لیتے ہو، تو تمہارے اندر ایمان محکم ہونے کا نتیجہ یا نشانی ہے، یہ علامت ہے کہ تم صاحب ایمان ہو۔ تو صحابہ نے کہا یہ وسوسے آنا غیر انسانی، غیر طبعی نہیں ہے، یہ طبعی ہے، اور پھر اس کو سمجھ کر کے یہ برا ہے، اس کو ظاہر نہیں کرنا، اس کو قلب ہی میں رکھنا ایمان کی علامت ہے، ایمان محکم کی علامت۔ تو ہمیں اپنی زبان سے اپنے خیالات اور وسوسوں کو کسی کے ساتھ تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے کہ میرے دل میں ایسا آتا تھا کہ میں فلاں کو ایسا کر دوں، یہ بات بھی ظاہر نہیں کرنا۔ وسوسہ ہے اسے قلب ہی میں رکھ لیں تو یہ بہتر ہے، یہ ایمان کی علامت ہے کہ اس کو ظاہر نہ کیا جائے۔ اگر آپ ظاہر کریں گے تو آپ قانون کی گرفت میں جائیں۔ میں سوچتا تھا، میرے دل میں ایسا آتا تھا کہ میں اس کے ساتھ ایسا کروں، اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وسوسہ تھا اور اللہ نے اللہ کو پر ظاہر تو اللہ نے جان لیا کہ اس بندے کے قلب میں فلاں بندے کے تعلق سے یہ وسوسات ہیں، لیکن اللہ نے تمہیں اس پر گرفت نہیں کیا۔ اور جب اپنی زبان سے ادا کر دیں گے تو قانون آپ کو گرفت کر لے گا۔ اس لیے جو وسوسات ہیں ان کو وہیں پر ختم کر دینا چاہیے اور کسی سے اس کا تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ جو بتاتا ہے کہ برے خیالات جو آتے ہیں اور آپ اسے روک لیتے ہیں اور کہنا مناسب نہیں سمجھتے، تو وہ ایمان کی علامت ہے کہ اس کے قلب میں ایمان محکم موجود ہے۔ اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به او تتکلم، متفق علیہ۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء وہاں ایک ایسا اسم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ عطا اور رحمت ہے۔ ہبا سے یہ وہاب بنتا ہے۔ ہبا کیا ہوتا ہے؟ اور اس کا کرنے والا وہاب ہوتا ہے۔ کوئی بندہ کچھ محنت کرتا ہے اور اس کے بدل کچھ حاصل کرتا ہے تو وہ اس کے کسب کا نتیجہ یا صلہ ہوتا ہے۔ اور کوئی کسب کیے بغیر، کچھ محنت کیے بغیر کسی سے کچھ مانگتا ہے تو وہ اس کو جب مل جائے تو بنا کہ مانگ کر کچھ اسے ملتا ہے۔ لیکن کوئی بندہ نہ کسب کرتا ہے نہ کچھ مانگتا ہے، بغیر محنت کیے، بغیر کسب کیے اور بغیر مانگے جو اسے مل جائے، اس عطا کا نام ہبا ہے اور اس کا کرنے والا وہاب۔ اللہ تبارک و تعالی
वहाब है कि हमने जो कुछ भी इस आलम इम्कान में, आलम वजूद में हमने जो कुछ भी पाया है, ये बगैर कसब के और बगैर मांगने के हमें मिला है। जैसे कि हम ये नहीं मांगे कि हम इन माँ बाप से हमें पैदा होना है, ये इस तरह हमें पैदा फरमा के ये अहले ईमान मुस्लिम के घर में हम पैदा हों, वरना हो सकता है कि हम मुशरिक के घर में पैदा हो जाते। तो ये अल्लाह का हिबा है कि उसने हमें अहले ईमान के घर में पैदा फरमा। जितने भी आज़ा व जवारे हमको अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाए हैं, ये तमाम के तमाम अल्लाह की वहाबियत का नतीजा है और सिला है कि बगैर मांगे उसने हमें ये वजूद अता फरमाया, ये आज़ा व जवारे अता फरमाए, ये क़ल्ब व ज़हन अता फरमाए, ये सलाहियतें अल्लाह ने हमें अता फरमाई। जो कुछ भी उसे हमें मिला है, ये हिबा से मिला है, ना कसब से मिला है, ना मांगने से मिला। तो इस तरह अता करने वाला वहाब जब हमारा है, तो सिर्फ बिना मांगे जो मिला है हमें उसकी सिफत और हम्द बयान करना है और उसको या वहाब पुकारें, या वहाब या वहाब या वहाब या वहाब। मैं नहीं पी तो तुम्हें भी नहीं पीएंगे ना, तुम्हारा फिर उस समय बोला कि सामने मैं पीता हूँ, लेकिन अब पियो ना कॉपी खाली हर्बल टी पियो मेरे को तुम्हें नहीं पीते ना। वही तो आपके सामने पी रहा हूँ, मेरी मिक्सी में पे नको पियो बोलो सो खाली अबे पियो ना हमारा वो शुगर के चावल छोड़ को रोटी छोड़ को कभी फायदा होने नहीं है फिर मेरे को चेक करे क्या फायदा नहीं हो रहा उनको।